رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یقین فرمائیں تقریر تو کوئی اور تیار کرنی تھی، مگر جو کل مسجد نبوی شریف میں ایک واقعہ پیش آیا، بار بار دل سے آواز ایک ہی آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ اتنے اندھے ہو گئے ہیں لوگ سیاست میں، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پارٹی ہو یا وہ ہو، ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف میرے نبی کی ذات ببرکات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ اتنا ضرور ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ نص ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، بے ایمانوں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو حکم ہے۔ ایمان والوں میرے نبی کے در دولت پر، میرے نبی کے مزار مقدسہ پر، میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کی مسجد میں، میرے نبی کے حدود کے اندر اونچی آواز میں کلام نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں نا کہ اعمال برباد کر دوں گا، حبط کر لوں گا، تمہیں خبر نہیں ہوگی، یہ کیوں فرمایا؟ خبر کیوں نہیں ہوگی؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو بھی یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ ایک آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اندر سے اس کا دل کرتا ہے میں توبہ کروں، لیکن یہ جو محبوب علیہ السلام کے شہر میں اونچی آواز میں گستاخیاں کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، ان کا احساس اس لیے نہیں ہوتا
کہ احساس ہو جائے تو بندہ توبہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس اس لیے ختم کر دیتا ہے کہ میں تیری توبہ تیرے منہ پہ مارنی ہے، مجھے تیری توبہ کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کی ضرورت ہے۔ یعنی تم اتنے اندھے ہو گئے ہو اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر، تمہیں قبر میں نہ اس نے شہباز نے چھڑوانا ہے نہ عمران نے، تمہیں قبر میں والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی شفاعت کام آئے گی، تمہیں حشر میں محبوب کی شفاعت کام آئے گی، تمہیں برزخ میں محبوب کی شفاعت کام آئے گی۔ اس لیے میں تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ سنیو، کوئی کسی جماعت کا رکن ہے، کوئی کسی اپنے قید کی آمد پہ حال سجاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، تمہاری قسمت پہ قربان جائیں، ہمارے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی آمد پہ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، ہم میلاد بھی کرتے ہیں، ہم حال بھی سجاتے ہیں۔ ان کو یہ سیاستدان مبارک، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا، تم ان اپنے جھوٹے آقاؤں کے ساتھ ہوگے اور ہم جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یقین کریں اتنا دل رنجیدہ ہے، اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو محبوب علیہ السلام کی عزت کو ہلکا کرتے ہیں۔ خدا ان کو ہلکا کرے، یہ ہلکے ہو کہ میں چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ مولوی ہوں یا کوئی ہوں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی جگہ 4-5 لوگ اکٹھے ہوں، ایک ہندو ہو، ایک مسلمان ہو، ایک عیسائی ہو، ایک یہودی ہو، اب وہاں پہ سلسلہ کلام شروع ہو جائے، سب سے پہلے ہندو کھڑا ہو جائے، وہ کہے ہمارا جو بڑا ہنومان تھا وہ 14 من وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، کیا تمہارے نبی کے اندر کمال ہے؟ عیسائی کہے جی ہمارا جو نبی ہے وہ مردے زندہ کرتا تھا، بتاؤ تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیا، ان کے اندر کوئی کمال ہے؟ یہودی کہیں ہمارا نبی آسا مارتا تھا پتھروں کے اوپر تو چشمے نکلتے تھے، کیا تمہارے نبی کا کوئی کمال ہے؟ اور ایسا خبیث اور لعنتی قسم کا یہ ملا جو صرف اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام آتے ہیں ان کی زبان پہ کینسر ہو جاتا ہے، نبی کا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا، یہ گھر گھر میں گلیوں میں بک بک کرتے پھرتے ہیں۔ اگر ایسے قسم کا خبیث مسلمان کھڑا ہو جائے اور وہ کہے جی وہ نبی تو تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو مجھے بتائیں کوئی مسلمان ہوگا؟ اگر آپ میں سے کوئی جنہوں نے کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوا لیکن عشاق کا خطاب سنتے ہیں، اہل اللہ اور عاشقین کی گفتگو سنتے ہیں، آپ میں کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے ہندو تو نے یہ کہا ہے کہ تمہارا جو ہنومان ہے وہ 14 من وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، یارے یہ کوئی کمال نہیں، میرا نبی تو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اے عیسائیو تم نے کہا تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے، کوئی شک نہیں، یہ بات قرآن میں موجود ہے، مردہ کہتے ہیں اس کو جس کے اندر جان رہ چکی ہو، میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ارے تم تو کہتے ہو تمہارے نبی نے لوگوں کو شفا دی ہے، مریضوں کو، ارے جن کو شفا دی پتہ نہیں وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جس نگری کے اندر میرے آقا نے اپنے قدم لگا دیے جس کو شہر مدینہ کہتے ہیں، میرے آقا جب کسی علاقے سے واپس مدینہ آتے تو فرماتے اپنی سواریوں کو تھوڑا تیز کر دو اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، یہ مدینے کی فضا کو، مدینے کی آب و ہوا کو، مدینے کی مٹی کو اپنے اندر جانے دو، کیونکہ مدینے کی مٹی بھی شفا والی ہے جہاں نبی کے قدم لگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے اصحاب صفہ کا ایک سپاہی مدینے کی گلی میں صفائی کر رہا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، مٹی وہ گرد اڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا رکھا تو اصحاب صفہ کے سپاہی نے کہا فاروق اعظم وہ بات بھول گئے، میرے آقا نے فرمایا تھا مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ آپ وہاں اڑے نہیں، فوراً آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرے آقا نے فرمایا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، تو مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، تم کہتے ہو کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا پتھروں پر، چشمے پھوٹے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید برہان رشید میں یہ بات موجود ہے، لیکن پتھروں سے چشمے نکالنا، آج آپ کشمیر جائیں، مری جائیں، دوسرے علاقوں میں آبشار آپ کو نظر آئیں گے، یہ میرے محبوب کا دائمی معجزہ ہے، یہ کمال تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، کوئی اپنی انگلیوں سے چشمے نکال کے دکھائے تو پتہ چلا۔
کیونکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے 1500 صحابہ تھے اور پانی میسر نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا مشکوں کے منہ الٹ دو، کسی کٹورے میں پانی لے کے میرے سامنے آ جاؤ۔ جب پانی لے کے آپ کے سامنے لے جایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ید اللہ والا ہاتھ رکھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کٹورے کے اندر تو ہر انگلی سے چشمے پھوٹنے لگ گئے، ایسے لگتا تھا جیسے حوض کوثر سے کنیکشن کر دیا گیا ہو، تو انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ یہ تو 1500 صحابہ، خدا کی قسم اگر 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو پتھروں سے چشمے نکالنا کمال نہیں ہے، یہ لعنت ہے ان ملاؤں پر جو نبی کی عظمت کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس کا یہ نکلا رزلٹ کہ وہاں در رسول پر اونچی اونچی آواز میں لوگ نعرے بازی لگا رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ قرآن کی ناشے کے ایمان والا اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ ذمہ دار یہ ملا ہے جو نبی کی عظمت کو ہلکا کرتے ہیں، یہ برابر کے شریک ہیں اس بات کے اندر، یا وہ ملا ہیں جو لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ایک جہلم کا جہنمی بیٹھ کے بک بک کرتا رہتا ہے، ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملے کرتا رہتا ہے، اور بے غیرت لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر بک بک کرتے ہیں اور باپ کے کلپ لے کے جاتے ہیں جسے اس کا جواب دیں، بھئی تم نے سنا کیوں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کا کوئی شکوہ کرے تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ نبی پاک اور کبھی صحابہ کبھی اولیاء کرام کو بک بک کرتے اور تم منہ اٹھا کے اس کو سنتے رہتے، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے سننے والوں کو۔ کوئی شرم اور غیرت بھی ہونی چاہیے۔ تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ نبی کی عظمت بھول گئے ہو، اتنے نابینا ہو چکے ہو کہ در رسول کا فیض بھول گئے ہو، اتنے نابینا ہو چکے ہو کہ قرآن بھول گئے ہو، تمہیں قرآن کی نصوص نظر نہیں آتی کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی کے در پر تمہاری آواز اونچی نکلی تو۔ وہاں تو سانس لینا بے ادبی ہے، اونچی آواز سے تم نعرے بازی لگاؤ، پھر کہو مومن، لعنت ہے تمہاری سیاست کے اوپر، لعنت ہے تمہاری عادت کے اوپر، اور لعنت ہے تمہارے نظریے اور افکار کے اوپر۔ ہم کبھی نہ بولتے، نہ ہمیں ضرورت ہے کسی کے خلاف بولنے کی، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب جہنم میں جائیں، ہمیں غرض ہے تو اپنے نبی سے غرض ہے، ہمیں غرض ہے تو نبی کے در کے تقدس سے غرض ہے، ہمیں غرض ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا اور سنت سے غرض ہے، ہمیں غرض ہے تو نبی کے ادب و احترام سے غرض ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آج جو عالم اپنی عوام کو یہ نہیں بتائے گا کہ در رسول کا ادب کیا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ یہ جمعے کا فیض تب ملے گا اگر ادب رسول ہوگا، رمضان کا فیض تب ملے گا اگر ادب رسول ہوگا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف پہ کھڑے ہو کر آپ کو پشت کر کے اپنی سیلفیاں بناتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصویر کھینچنا حرام ہے، یہ تصویر یاد رکھنا ضرورت کے ساتھ جائز ہے، شوق کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اور محبوب فرمائے تصویر نہیں بنانی، اور تم کہو کہ جی یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا، یہ لے میں بنا رہا ہوں۔ لعنت ہے تمہارے نظریے پر، عقیدت پر، سوچ پر، تمہیں شرم نہیں آتی۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اب مجھے یہ بتاؤ جو نبی کے چہرے کو پشت کر کے کھڑا ہو، آگے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کو؟ یہ ادب سیکھیں، ادب نہیں ہے تو الدین کل ادب، سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا، نماز بھی ضائع ہو جائے گی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آپ ادب والوں کی دنیا میں دیکھیں تو ذکر رسول میں تو یہ ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھنا گناہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جتنے حلال جانور ہیں وہ اپنی ٹانگیں پیچھے موڑ کے بیٹھے ہیں۔ آپ تجزیہ کریں، بھینس کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ اپنی دونوں ٹانگیں پیچھے کر کے بیٹھتے، آگے کر کے نہیں بیٹھتے۔ تو ذکر رسول کی مجالس میں اس طرح ٹانگیں کر کے آگے پاؤں کر کے بیٹھنا یہ بے ادب ہے، بے ادبی ہے، کیونکہ جہاں ذکر رسول ہو وہاں محبوب کا فیضان جاری ہو جائے۔ جہاں ادب کی بات ہو، آپ صوفیاء کی محفل میں جائیں، اذکیاء کی محفل میں جائیں، اصفیاء کی، آپ نے دیکھی ہے کول خانیاں، بس کول خانیے پہ گئے اور منہ کر کے جو کوئی عالم بیٹھا ہو، کوئی مشائخ بیٹھا ہو، اس پاؤں کر کے آگے بیٹھ جاؤ۔ آپ کو تمیز ہی کسی نے نہیں سکھائی کہ ذکر رسول کو سننے کا ادب کیا ہے۔ تو جس مجلس کا ادب یہ ہے کہ اس صورت میں بیٹھو یا اتحیات پہ بیٹھو یا چوکڑی مار کے بیٹھو، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نبی کے در کا کتنا ادب ہوگا۔ اور جاؤ نا وہاں پہ ایک ایسی بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، فوٹو بنا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو وہ لائیو چل رہے ہیں، وہ جی ہم نے
فلاں بندہ سن لے تیرے لیے دعا کی ہے، کیا تو نے دعا کی ہے؟ یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا تو وہ قبول ہوتی ہے کہ تو کسی مسلمان کے لیے دعا کرے، اس کو خبر ہی نہ ہو، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ اور تم جو طواف کرتے ہو نفلی طواف ہے، جو تم نے لوگوں کو دکھایا، نفلی عبادت کا اظہار کرنے سے وہ عبادت ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے، اب تو انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب ایک تماشا بنا دیا، ریاض الجنہ کو بند کر دیتے ہیں رش کی وجہ سے، اور جب وہ کھولتے ہیں تو قدموں کی آواز دور دور تک جاتی ہے۔ کتنی بے ادبی ہے۔ ہمیں ایسے ریاض الجنہ میں ادب کے ساتھ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بھاگ کے جائیں، دوڑ کے جائیں، تمہارے قدموں کی آواز آئے۔ یا جوتیاں اٹھائیں گے نا تو اس پٹک کے مارتے ہیں، دور تک وہ جوتیوں کی آواز جاتی ہے، شرم نہیں آتی؟ تم اس زمین پہ جوتیاں پٹک رہے ہو جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے زمین کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں؟ زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس سے ماس ہے، وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ آؤ تم علماء ربانیین کے در پہ، تمہیں بتائیں رسول اللہ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ حضور غزالی زماں راضی دوران سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے نا، تو وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے۔ ایک نجدی قاضی آ گیا اور کہنے لگا جناب آپ ادھر منہ کر کے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جو بندہ یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے اسألک الشفاعت، کہ یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ جی بالکل کہتا ہے۔ تو فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ جس سے بھیک مانگی جاتی ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں یا پشت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی طرف پوسٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہ جناب خان صاحب ملک صاحب مجھے کچھ دے دیں، آپ تو جوتے ماریں گے نا کہ تو آیا بھیک مانگنے کے لیے اور پوسٹ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو آیا در رسول پہ شفاعت کی بھیک مانگنے اور پوسٹ کر کے کھڑا ہے، یہ کیسی بھیک ہے؟ لاجواب ہو گیا اور کہنے لگے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کو پشت کرنا بے ادبی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ بیت اللہ سے زیادہ مقام ہے سرکار کے روزے کا؟ آپ نے فرمایا تو تو بیت اللہ کی بات کرتا ہے، یہ عرش اعظم سے بھی زیادہ مقام ہے میرے رسول اللہ کے روزے کا، عرش اعظم سے بھی زیادہ مقام ہے میرے نبی کے روزہ پاک کا۔ اس نے کہا جی دلیل پیش کریں۔ عالم تھے، غزالی زماں تھے، راضی دوران تھے، زیغمی اسلام تھے، بیکی وقت تھے، سیوطی زماں تھے، کوئی عام آدمی تو تھا نہیں۔ وہ 20 تقریریں تیار کر کے تقریر کرنے والا وہ خطیب تو تھا نہیں۔ غزالی زماں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں زیادہ مقام دوں گا، زیادہ نعمت دوں گا، شکر کرو زیادہ درجے دوں گا؟ جی بالکل ہے۔ تو فرمان لگے مجھے یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبد شکور ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا انہوں نے شکر کیا، اللہ نے پہلے آسمان پہ بھیجا، شکر کیا، دوسرے آسمان پہ بھیجا، شکر کیا، تیسرے آسمان پہ بھیجا، اب بتاؤ وہاں چپ کر کے بیٹھے ہیں یا شکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شکر کر رہے ہیں۔ کہا پھر اب چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پہ جانا چاہیے، مجھے یہ بتاؤ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ انہوں نے کہا حضور کے قدموں میں آئیں گے۔ فرمایا پھر چاہیے تو یہ تھا کہ عرش پہ جاتے، اگر یہ شکر کرنے سے مقام اور درجے بڑھتے ہیں، رب کا قرآن ہے یہ نص، تو درجہ بلند ہونا چاہیے، عرش پہ جانا چاہیے تھا نا۔ وہ محبوب کے قدموں میں آ رہے تو پتہ چلا عرش سے مقام افضل ہے نا میرے نبی کے روزے کا، عرش سے مقام افضل ہے نا میرے نبی کے روزے کا۔ اور بدبختو تم وہاں جا کے نعرے بازی لگاؤ، تمہیں یہ نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا المدینہ المعلق بالجنہ، یہ مدینہ جنت میں معلق ہے، جو مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے وہ جنت کی گلیوں کی سیر کرتا ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ جی عجیب بات کر دی، مدینہ جنت ہے تو پھر یہ بدبخت کیسے پہنچے؟ تو شیطان بھی تو جنت میں چلا گیا تھا، سانپ کی صورت میں گیا تھا، کیوں مولانا گیا نہیں گیا؟ اسی لیے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے جس کو یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بندے نا شور کر رہے ہیں آپس میں، اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں، آپ نے نا حضرت یزید بن صاحب ایک صحابی تھے، ان کو کنکری اٹھا کے ماری۔ کنکری کیوں ماری؟ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ رکھی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو، نبی کے سامنے اونچی آواز میں شور نہیں کرنا، اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اب فاروق اعظم ہے، فرماتے اگر میں اس بندے کو آواز دوں تو میری آواز اونچی ہوگی، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ کنکری اٹھا کے مار رہے ہیں، بندے کو کنکری اٹھا کے مار رہے ہیں۔ جب کنکری اٹھا کے ماری نا تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب مجھے کنکری لگی تو میں نے دیکھا جس سمت سے کنکری آئی ہے، دیکھوں کس نے ماری ہے، میں نے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم مجھے ایسے اشارہ کر طرح۔ جب میں قریب گیا نا تو مجھے فرمانے لگے یہ جو دو بندے سامنے کھڑے تھے نا مسجد نبی میں شور کرے، ان کو گھسیٹ کے میرے پاس لیا۔ جب ان بندوں کو بلایا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ تم نے نہیں پڑھا قرآن کے در رسول پر اونچی آواز میں بولنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ نہیں پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں میں اتنے کوڑے لگاتا نا، جب تک تمہیں ادب رسول نہ سکھا دیتا تمہاری جان نہ چھوڑتا۔ تو پتہ چلا وہاں پہ شور نہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، شور کرنے والوں کو جوتے مارنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کسی کو دماغ میں کیڑے ہوں یا سرکار ہو تو آج میں بخاری شریف نکال کے بتا دوں گا اس کو کہ در رسول کا ادب کیا۔ یہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے محبوب کا ادب کیا ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو میرے محبوب کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، اس کی آواز اونچی، بعض لوگوں کا گلا ہائی ہوتا ہے نا، وہ جب بولتے ہیں اونچی آواز میں وہ بولتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، زارو قطار روتے ہیں، شب و روز روتے گزر جاتے ہیں کہ دیکھیں کہیں یہ آیت مجھ پر نازل نہ ہوئی۔ جب میں بولتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کہیں جانے جانا کے سامنے، مصطفیٰ جانے رحمت کے سامنے میں کہیں اونچی آواز میں بولتا ہوں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اب یہ زارو قطار روتے ہیں، اور یہ ہمسائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جب یہ کئی دن نظر نہ آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد، حضرت ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ان کی بیماری کی خبر نہیں ملی، کئی دن ہو گئے میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کی خبر لے کے آؤ۔ حضرت سعد ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو ثابت بن قیس دھاڑے مارتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت سعد نے پوچھا ثابت بتا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے اے ایمان والو، محبوب کے دروازے پر محبوب کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، میں نے سمجھا شاید میرے لیے ہے، کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا، زارو قطار روتا ہوں۔ حضرت سعد آ کے در رسول پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو ثابت بن قیس اس لیے رو رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو خبر دو کہ تو جنتی بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا شہید بھی ہے، تجھے شہادت بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی، تیری وجہ سے آیت نازل نہیں ہوئی، تیری تو قدرتی آواز ہے، تو نے نعرے تو نہیں لگائے۔ یہ تو جہنمی وہ ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، جہنمی تو وہ ہیں جو در رسول پہ آوازیں کستے ہیں، جہنمی تو وہ ہیں جو اونچی آواز میں کلام کرتے ہیں۔ تو نے تو کچھ نہیں کیا، تیری تو آواز قدرتاً اونچی ہے نا، تو جنتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے در رسول پہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی۔ وقت گزرتا گیا، میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ، وہاں ثابت بن قیس جاتے ہیں، وہاں حملہ کرتے ہیں ان پر، اور کئی جو ہے وہ جھوٹے جو مدعی تھے ان کو قتل کرتے ہیں، آخر میں خود شہید ہوتے ہیں، کیونکہ محبوب نے یہ اعلان کیا تھا ثابت بن قیس تو جنتی بھی ہے، تو شہید بھی ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت پوری ہونی تھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پورا ہونا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کے بعد ایک صحابی کو زیارت کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں خالد بن ولید کو میرا سلام دینا۔ ادب کرنے والے مر کے امر ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ یہ ادب والوں کی قبر آج زندہ ہے، بدبختوں کو تو دفنا کیا ہو تو پتہ نہیں چلتا کس خبیث کی قبر ہے۔ ادب والوں کی قبریں زندہ رہتی ہیں۔ اگر کسی کی رشتہ داری ہو نا بد مذہبوں کے ساتھ اور اس کے اوپر میری باتیں بجلی بن کے گرتی ہیں تو گرتی رہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ویسے بھی میں رات سوچ رہا تھا اس مسجد میں مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے اسی عید الفطر پہ 20 سال ہو جائیں گے۔ جی وقت گزر گیا، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، ایک حصہ ہوتا ہے۔
2002 میں آئے تھے، اب 2022 آئے، کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال بنتے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے زیارت کروائی، فرمایا خالد بن ولید کو کہنا، اور پھر جھنجھوڑ کے کہتے خبردار اس کو خواب نہ سمجھنا، اس کو خواب نہ سمجھنا، فلاں بندے نے میری زیرہ اتاری ہے، بڑی قیمتی ہے، اس نے اپنے خیمے کے اندر ایک دیگ رکھی ہے، اس کو الٹا کر کے میری زیرہ چھپائی ہوئی ہے، اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، خالد بن ولید کو کہنا میری زیرہ لے لے، اور جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجنا میرے سارے غلاموں کو آزاد کر دے، میرا اتنا قرض ہے وہ بھی ادا کر دے۔ اور جب اس آدمی نے آنکھ کھلی نا، حضرت خالد بن ولید کے پاس گئے اور جا کے خواب بتایا اور خیمے کے والے کا نام بتایا، نشاندہی کی۔ حضرت خالد بن ولید جب صحابہ کو لے کے جاتے ہیں تو بے عینے ہی اسی دیگ کے نیچے زیرہ رکھی ہوئی تھی، اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ ارے ادب کرنے والے مرتے نہیں ہیں، ادب والے زندہ رہتے ہیں۔ آپ تو اونچی آواز میں نعرے بازی لگا کے پھر بھی کہتے ہیں مومن ہیں، آؤ صحابہ کے در پہ ذرا ادب سیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس برابر کھڑے نہیں ہوتے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جو ممبر ہے نا، 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری سیڑھی پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا تو حضرت صدیق اکبر اس جگہ نہیں بیٹھے جس جگہ میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے۔ ادب کی وجہ سے آپ اس جگہ بیٹھے جہاں میرے آقا کے قدم لگتے تھے، قدمین شریفین والی جگہ پر حضرت صدیق اکبر بیٹھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت فاروق اعظم اس جگہ بیٹھے جہاں پر صدیق اکبر کے قدم لگتے تھے۔ یہ ادب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جاتے ہیں جس جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، پھیرتے ہیں، یہ ادب ہے۔ حضرت امام مالک کا ادب دیکھیں، آپ نہ در رسول پہ حدیث پڑھاتے ہیں، مدینہ شریف مسجد نبی شریف کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں، اور حدیث کا انداز یہ ہے، آرام سے پڑھاتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، آہستہ آہستہ۔ کسی نے کہا حضور آپ کی آواز اتنی دور نہیں جاتی، آپ ایسا کریں بندے مقرر کر دیں، ایک بندہ آپ سے حدیث سنے پھر آگے بیان کرے، پھر آگے بیان کرے۔ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا تو ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے دروازے پہ اونچی آواز میں کلام نہ کرنا، کہیں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے سننا ہے قریب ہو کے بیٹھے، میری آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے بعد صدیق اکبر نے منہ میں کنکریاں بھر لیں کہ میں بولوں گا تو کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، میرے عمل برباد نہ ہو جائے، کنکریاں منہ میں بھر لیں۔ صحابہ کا ادب دیکھیں، امام مالک ساری زندگی سواری پر سوار نہیں ہوئے کہ پتہ نہیں کس جگہ میرے نبی کے قدم لگے ہوں گے، پرانی دیواریں جو نظر آتی ہیں ان کو چومتے پتہ نہیں کس جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا ہوگا، اور پوری زندگی کے اندر آپ مدینہ شریف کے اندر آپ نے وضو نہیں فرمایا، حدود حرم سے باہر جا کر وضو کر کے پھر مدینہ شریف آتے تھے، ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا نا، تو ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ساتھ حجرہ مبارک پر نا کوئی چیز لگا رہا تھا تو کیل ٹھونک رہا تھا۔ جب کیل کی آواز آئی نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئی، فرمایا یہ کون ہے کیل لگانے والا؟ اس کو نہیں پتا یہاں اونچی اونچی آواز سے یہ جو ٹھوک کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس روزہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کو کوئی آواز نہ پیدا کرے، ایسا نہ اس کے اعمال ضائع ہو جائے۔ جو کیل کی ٹھوک ٹھوک بھی برداشت نہیں کر سکتے صحابہ، اور فتویٰ دینے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، صدیقہ کائنات ہیں، ام المومنین ہیں، میرے آقا کی پیاری زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاؤ اس کو کہو یہ کیل کی آواز، ہتھوڑی کی آواز نہ آئے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اما جان یہ کیل تو لگانا ہے ضرور، یہ کیسے لگائیں؟ اب اجتہاد دیکھیں، فرماتی ہیں کیل کے اوپر کپڑا رکھو پھر ہتھوڑی کے ساتھ لگو، آواز پیدا نہ ہو، کیل بھی لگ جائے اور تمہارے اعمال بھی برباد نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کہاں لوگ رہتے ہیں۔ میرے آقا کے شہر کا ادب دیکھیں، وفاء الوفا کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے،
ایک آدمی مدینے گیا نا، تو اس نے روزہ رکھا تو دہی کھٹی تھی، عموماً دہی کھٹی ہوتی ہے نا، دہی کھٹی تھی۔ اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو، حاجیوں کو، یہ دہی کھٹی ہے۔ رات کو جب سوتا ہے میرے آقا کی زیارت ہی فرمایا میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہتا نکل جا میرے شہر مدینہ سے۔ تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہیں دی؟ اور قرآن میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے وہ لعنتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں جہنمی ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو لہذا جہاں آپ اور لوگوں کو پیشوا سمجھتے ہیں، یاد رکھیں کسی پیشوا نے قبر میں کام نہیں آنا، قبر میں صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کام آئے گی، قبر میں نسبت کام آئے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، توجہ ہے آپ کی؟ اب یقین میں ساری رات خطابات ہے، اور اس کی وجہ سے میرے سر میں بھی درد ہے، گلے پر بھی اثر ہے، میں جب بولتا ہوں زبان رک جاتی ہے، پھر جب سامنے دیکھتا ہوں ہر طرف نیند آ رہی تو پھر ویسی تقریر بول جاتی ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے تھوڑے سے ہوشیار ہو کے بیٹھے، آپ کے نبی کی تعریف کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں، الدین کلو ادب، اگر ادب ہے تو دین ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے یہ ادب رسول کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی جو جائے وہاں سیلفیاں نہ بنائے حضور کے روضے کے سامنے، کوئی وہاں پہ جا کے طواف کرتے ہوئے لائیو ویڈیو نہ چلائے، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے، کوئی وہاں اپنی جوتیاں نہ پٹکے، کوئی اونچی آواز میں کلام نہ کرے، مسجد نبوی میں لوگوں سے نہ پوچھے بھائی کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس طرح کے کلام نہ کرے۔ وہاں ادب کا مقام ہے، خاموشی کا مقام ہے، سانس بھی اونچی آواز میں نہ لے کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے، وہ تو ایسا در رسول کا ادب ہے۔ ویسے تو یہ لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے، سن رہے ہوں گے لوگ، لیکن کم از کم جو لوگ آتے ہیں آپ کو تو پتہ ہو در رسول کا ادب کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اب یہ بات بڑی سننے کی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وحی نازل ہو رہی تھی تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، اور ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم کا نام بھی میں نے پڑھا ہے، جاؤ شہر کے کتوں کو کہو میرا شہر چھوڑ دے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، محبوب کی چادر لے کے گئے اور کتوں کو کہا کہ حکم ہے در رسول کو چھوڑ دو، محبوب کے شہر کو چھوڑ دو، تو کتوں نے کہا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، قیامت تک ہم کبھی بھونکیں گے نہیں، قیامت تک شور نہیں کریں گے، قیامت تک آواز اونچی نہیں کریں گے۔ آپ یقین فرمائیں 12 مدینہ شریف جانا نصیب ہوا ہے، میں وہاں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کوئی کتا نظر آ جائے، دیکھوں تو صحیح، میں نے دیکھا کتے وہاں ہیں مگر بھونکتے نہیں۔ ارے 1400 سال، پونے 1500 سال ہو گئے، اس در رسول کے اس شہر کے کتے اتنے ادب والے ہیں، نہیں بھونکتے، تم کلمہ پڑھ کے وہاں اونچی آواز میں شور کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم ڈوب کے نہیں مرے؟ توبہ کرنی چاہیے اس عمل کے ساتھ کہ محبوب کا در جو ہے وہ مقدس ہے، محبوب کا روضہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آج تک کتے نہیں بھونکے۔ ادب سیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں کے پاس آئیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے محمد دین، وہ جا رہے تھے حج پہ، اپنے مرشد کو ملنے کے لیے کہ حضور حج پہ جا رہا ہوں تو مہربانی کریں کوئی دعا کریں، کوئی حکم ہو تو۔ آپ نے فرمایا یہ 2 چادریں لے جا سفید، اور مدینے میں جانا، اگر تمہیں کہیں کتے نظر آ جائیں تو ان کے سامنے یہ چادر بچھا دینا اور ان کو کہنا قمر الدین کہہ رہے تھے ایک ہاتھ تو یہاں رکھ دو۔ اب وہ چادریں لے کے چلے گئے۔ یہ عشق والوں کو بات سمجھ آئے گی، جو نقاد ہیں ان کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی، نہ ان کو سمجھ آئے گی، نہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، نہ ضرورت ہے سمجھانے کی۔ وہ دنیا بھی برباد کریں، آخرت بھی ان کی بربادی ہوگی۔ یہ عشق اور ادب والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ چادر لے جانا، جہاں تمہیں کتے نظر آئے بچھا دینا، اور ان کو کہنا خواجہ قمر الدین کہہ رہے تھے کوئی ہاتھ اس کے اوپر اپنا پنجہ ہی لگا دو۔ اب وہ محمد دین کہتے ہیں مرشد کا حکم ہے، چادریں اٹھائی ہوئی ہیں، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کہیں کوئی کتا نظر آ جائے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ نا مجھے 2-3 نظر آئے، میں نے چادریں بچھا دی اور ہاتھ جوڑ کے کہا میرے مرشد کا حکم ہے، مجھے حکم ملا ہے، مہربانی کرو
اے مدینے کے کتوں ایک ہاتھ کے اوپر نہ اپنا پنجہ لگا دو۔ فرماتے ہیں وہ کتے آتے چادریں سونگھتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے۔ کتوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ کپڑے کس نے بھیجے ہیں۔ جو اپنے مرشد کے در کا ادب کرنے والا تھا وہ در رسول کا کتنا ادب کرنے والا ہوگا۔ چادریں بچھی ہوئی ہیں، اب بار بار محمدین کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں جی مہربانی کریں یہاں پہ اپنا پنجہ لگا دیں۔ اب کہتے ہیں ایک جو چھوٹا سا کتا تھا نا، اس نے آگے بڑھا اور اس نے پہلے چادر کو سونگا اور پھر ہلکا سا ایسے پنجہ لگایا، ہلکا سا، پھر اٹھا لیا۔ جب میں وہ چادریں لے کر سیال شریف پہنچا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو چادریں پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، اس کو سنبھال کے رکھ دینا، جب میں دنیا سے جاؤں مجھے یہی کفن پہنانا، یہ مدینے کے کتے نے اس پہ قدم رکھا ہے۔ یہ ادب ہے، ایسے بزرگ کے پاس بیٹھا کریں جو آپ سکھائیں۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مدینہ بلخ شہر کے اندر نا ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا، اور اس کے پاس نا 3 محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ اب وہ فوت ہو گیا، بیٹے اس کے 2 تھے، جائیداد تقسیم ہوتی رہی، بھئی اتنا حصہ اس کو دے دو، اتنا حصہ اس کو دے دو۔ اب سرکار کے جو منہ مبارک تھے، بال مبارک، وہ تقسیم کی بات آئی تو جو بڑا تھا وہ دنیا دار تھا، چھوٹا عاشق رسول تھا۔ عاشقوں کے مزار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، عاشقوں کی قبریں ہمیشہ بادشاہت کرتی ہیں۔ تو بڑے نے کہا چونکہ 3 بال ہیں تو ایک 2 حصے کر دیتے ہیں۔ چھوٹا تڑپ گیا، میرے محبوب کے بالوں کے 2 حصے نہ کرو، ایک کو 2 منہ مبارک دے دو، ایک کو 1 دے دو۔ تو جو بڑا تھا اس نے کہا تجھے اتنا پیار ہے نا سرکار کے منہ مبارک سے، تو پھر ایسا کرو یہ 3 بال جو تھے یہ سارے تم رکھ لو اور ساری جائیداد میرے نام کر دو۔ اب یہ عشق کا امتحان تھا۔ چھوٹے نے کہا بڑی بات کی ہے کہ محبوب کے منہ مبارک دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز سے مجھے یہ عزیز ہے، ساری کائنات کی جو میرے حصے میں جائیداد ہے یہ تو لے لے، سرکار کے منہ مبارک مجھے دے دے۔ اب سرکار کے منہ مبارک اس نے لے لیے۔ اب جیسے منہ مبارک لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلاموں کی خبر میرے مصطفیٰ کو نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اصفیاء کو، ازکیاء کو، اولیاء کو زیارت کرواتے، فرماتے وہ میرا عاشق بیٹا جاؤ اس کی زیارت بھی کرو، منہ مبارک کی زیارت بھی کرو اور میرے عاشق کی خدمت بھی کرو۔ اب میرے آقا علیہ السلام خدمت کروا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں نذرانے دے جاتے ہیں۔ اب وہ جو بڑا تھا اس کا مال ضائع ہو گیا، چھوٹا امیر ہو گیا۔ اب شب و روز روتا ہے، تڑپتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے دنیا کی نعمتوں کو تو جگہ دی، افضل سمجھا، آپ کے منہ مبارک کو اہمیت نہیں دی۔ جو سرکار کے بال کو اہمیت نہ دے بچتا اس کا کچھ نہیں، جو آمنہ کے لال کو اہمیت نہ دے اس کے پیچھے کیا رہے گا، اس کے بعد کیا بچے گا، کچھ نہیں بچتا۔ تو آپ نے محبوب علیہ السلام نے زیارت کر فرمایا اب تو میرے عاشق کا نوکر بن کے رہے گا تو تیرا نبی تو اسے راضی ہوگا، جا اس کی خدمت کر۔ اب بڑا بھائی چھوٹے کی خدمت کر رہا ہے، چھوٹا فوت ہو جاتا ہے۔ جس دن فوت ہوتا ہے تو ہر ولی کو میرے آقا زیارت کرواتے ہیں، فرماتے جس نے بخشش کروانی ہے جائے اس کے جنازے میں۔ ہم اپنے عاشق کے جنازے میں خود تشریف لا رہے ہیں، جو بھی جائے گا جنازہ پڑھنے کے لیے سب کو بخش دیا جائے گا۔ اور پھر جب اس کی قبر بن گئی، اسی رات ہزاروں لوگوں نے خواب میں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، تو میرے آقا نے فرمایا اس نے پوری دنیا ایک طرف رکھ دی اور میرے منہ مبارک کو، میرے بالوں کو اہمیت دی ہے۔ اس کی قبر جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے، جس آدمی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو میرے عاشق کی قبر پہ آئے، قیامت تک یہاں کھڑے ہو کے جو دعا کرے گا اس کو قبول کرنا جناب رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آج تک وہ قبر مرجع الخلائق ہے بلخ کے اندر، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ان کے در پہ جاتے، قبر پہ جاتے، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے۔ تو دوستو ایک دل کے درد کے ساتھ میں نے یہ گفتگو کی ہے، الدین کل ادب،
التصوف کل ادب، اگر ادب نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب نہیں ہے میرے محبوب کا تو تمہاری نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، زکاتیں بیکار ہیں، حج بیکار ہیں۔ اور اگر ادب رسول ہے تو پھر ادب کا نور مرنے کے بعد چہرے پر نظر آئے گا، قبر میں نظر آئے گا، حشر میں نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین۔